بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ پر بھروسہ کرنے کے چند واقعات پیش کریں گے۔ واقعات سے قبل ہم آپ کو بتاتے چلیں اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم اور بنیادی ستون ہے۔ اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر کام اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھے اور اسی پر اعتماد کرے۔ اللہ ہی بہترین مددگار اور محافظ ہے۔ اسلامی تاریخ اور احادیث میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی مشکلات کو آسان کیا اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر بھروسہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ الطلاق میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرنا اہم ہے، مگر حقیقی اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسے کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم الشان اور ایمان افروز واقعہ ہے، جو ہمیں اللہ کی بے مثال قدرت اور اپنے بندوں پر اس کی رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے ایک ظالم بادشاہ نمرود کے سامنے توحید کی دعوت دی اور اس کے باطل عقائد کو چیلنج کیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی باطل عبادت کے خلاف تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور ان کے والد آزر خود بت تراشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی بے بسی کو سمجھ لیا تھا اور جب جوان ہوئے تو اپنی قوم اور والد کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ ایک دن جب قوم ایک بڑے تہوار کے لیے شہر سے باہر نکلی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور شہر میں موجود بت خانے میں داخل ہو گئے۔ آپ نے کلہاڑا اٹھا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے۔ آپ نے کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ کر سوال کریں کہ ان کے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ چنانچہ جب قوم واپس آئے اور اپنے معبودوں کو اس حال میں دیکھا تو بہت غصے ہوئے اور فوراً تحقیق شروع کر دی کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جب سامنے آیا تو انہیں بادشاہ نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود ایک طاقتور بادشاہ تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے ہی یہ کام کیا ہے، اسی نے ہی توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو یہ حقیقت دکھائیں کہ یہ بت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ دلیل سن کر نمرود اور اس کے درباری لاجواب ہو گئے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے ظلم پر اترتے ہوئے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ انہیں عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جائے۔ آگ اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ لوگوں کو اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا آپ کو کوئی مدد درکار ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھروسہ فقط اللہ پر ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جل رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ کا مکمل یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا اور آپ کا دل اس وقت بھی مطمئن تھا کہ اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور آگ کو حکم دیا۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ رب العزت اس حکم کے ساتھ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل بے ضرر ہو گئی اور وہ اس آگ میں محفوظ رہے۔ آگ جو ہر شے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود اور اس کے درباری حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور محفوظ ہیں جبکہ آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے، لیکن نمرود اپنی ضد اور تکبر میں برقرار رہا اور اس کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پر بے مثال بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب ہر دنیاوی ذریعہ ختم ہو گیا اور ظاہری طور پر کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ رب العزت کی مدد پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے بھی ان کی اس اعتماد اور یقین کا جواب دیا اور آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔
नाज़रीन करम, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर मुश्किल से निजात देता है। जब इंसान का ईमान पुख्ता और हर हाल में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखे तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से मदद फराम करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। आग जो दुनिया में हर चीज़ को जला कर राख कर देती है, अल्लाह के हुक्म से बेज़रर बन गई, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो अपने बंदों को हर हाल में बचाने की कुदरत रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद जैसे जाबिर बादशाह के सामने हक़ का अलम बुलंद किया और बातिल को चैलेंज किया। इससे हमें सीखना चाहिए कि हक़ की राह में हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या अल्लाह ताला पर भरोसे की एक अजीम मिसाल है। ये वाक़या न सिर्फ अल्लाह की बेपनाह कुदरत को ज़ाहिर करता है बल्कि ये भी सिखाता है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाले इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किल हालात में हैरत अंगेज़ मदद फराम करता है। ये वाक़या बनी इसराइल के फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात और समुंदर के मौजज़े से मुतअल्लिक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई और आपको फ़िरऔन और उसके ज़ुल्म व सितम से बनी इसराइल को निजात दिलाने के लिए मबऊस किया गया। फ़िरऔन मिस्र का ताकतवर हुक्मरान था और उसका दावा था कि वो खुदा है। उसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और इस पर ज़ुल्म व सितम करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो फ़िरऔन के पास जाएँ और उसे तौहीद की दावत दें और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा करें। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द कर दिया और उनकी मुखालफत पर उतर आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को अल्लाह की निशानियाँ दिखाईं जिनमें असा का अइदहा बन जाना और हाथ का चमकना शामिल था, लेकिन फ़िरऔन की सरकशी बढ़ती गई। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कई मोजज़ात भेजे और फ़िरऔन और उसकी कौम को मुख्तलिफ आज़माइशों में मुब्तला किया, लेकिन वह फिर भी ईमान न लाई। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बनी इसराइल को मिस्र से निकालें और उन्हें फ़िरऔन के जुल्म से बचा कर ले जाएं। एक रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और वो मिस्र से निकलकर सहरा की तरफ रवाना हो गए। जब फ़िरऔन को इस बात की खबर मिली कि बनी इसराइल फ़रार हो गए हैं तो इसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया और उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। वह अपने ताकतवर फ़ौजियों के साथ इस इरादे से आया कि वह बनी इसराइल को दोबारा ग़ुलामी में वापस ले जाए या उन्हें कत्ल कर दे। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जब सफ़र करते करते समुंदर के किनारे पहुँचे तो उन्होंने पीछे फ़िरऔन का लश्कर आते देखा। बनी इसराइल के लिए सूरत हाल निहायत संगीन हो गई क्योंकि उनके सामने समुंदर था और पीछे फ़िरऔन का ताकतवर लश्कर। बनी इसराइल खौफज़दा हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हम पकड़े जाएंगे। इस लम्हे बनी इसराइल को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर कामिल भरोसा था और उन्होंने अपनी कौम को तसल्ली दी और कहा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह उन्हें मुश्किल से निकालेगा क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए चुना था। चनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपना आसा समुंदर पर मारें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की और जब उन्होंने अपना आसा समुंदर पर मारा तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दोनों तरफ बुलंद पानी की दीवारें बन गई और दरमियान में खुश्की का रास्ता बन गया। ये एक अजीम मौजज़ा था कि समुंदर की गहराइयों में बनी इसराइल के लिए एक महफूज रास्ता बन गया और वो इस रास्ते से गुजरने लगे। अल्लाह की मदद और कुदरत से समुंदर ने बनी इसराइल को फ़िरऔन की गज़ब से बचने का रास्ता फराम कर दिया। जब बनी इसराइल समुंदर के बीच से गुजरे हुए पार पहुंच गए तो फ़िरऔन और उसका लश्कर भी उनका पीछा करते हुए समुंदर में दाखिल हो गया। लेकिन जब फ़िरऔन और उसके सिपाही समुंदर के बीच में पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया और समुंदर की दीवारें फिर से मिल गईं। फ़िरऔन और उसका पूरा लश्कर समुंदर में गर्क हो गया। फ़िरऔन जो खुद को खुदा समझता था अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस हो गया और अपने गुरूर के नतीजे में तबाह बर्बाद हो गया। कुरान मजीद में इस वाक़या का जिक्र यूँ है, और हमने मूसा और उनके तमाम साथियों को निजात दी, फिर दूसरों को हमने गर्क कर दिया। फ़िरऔन जो अपने पूरे लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ताक़ुब कर रहा था, अल्लाह की कुदरत के सामने आजिज़ हो गया और पानी में डूब कर हलाक हो गया। नाज़रीन किराम, ये वाक़या अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे और तवक्कुल की एक बेहतरीन मिसाल है। इस वाक़े से हमें कई सबक मिलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई नाजुक मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा किया और अपनी कौम को भी यकीन दिलाया कि अल्लाह उनकी रहनुमाई करेगा। अल्लाह ने उन्हें इस भरोसे के नतीजे में मौजज़ाना तौर पर बचा लिया। समुंदर जैसी बड़ी रुकावट अल्लाह के हुक्म से रास्ता फराम कर सकती है। ये अल्लाह की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है।
फ़िरौन जो अपनी गरूर और जुल्म की वजह से लोगों पर मुसल्लत था, अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस हो गया और उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने इंतहाई कठिन हालात में सब्र और साबित कदमी का मुजाहिरा किया और अल्लाह ने उन्हें निजात दी। ये इस बात की अलामत है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और सब्र करना इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ये वाक़या हमारे लिए एक अजीम दर्स है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा और यकीन इंसान को हर मुश्किल से निजात दिला सकता है। फ़िरौन जैसा ताकतवर बादशाह और उसका अजीम लश्कर भी अल्लाह की कुदरत के सामने नाकाम हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ने मौजिज़ाना तौर पर बचा लिया। ये वाक़या आज भी हमें सिखाता है कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और उसकी मदद उसके बंदों के लिए हर हाल में मौजूद रहती है। गार थौर का वाक़या इस्लाम की तारीख़ का एक इंतहाई अहम और ईमान अफरोज़ वाक़या है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के दौरान पेश आया। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल भरोसा और यकीन की एक मिसाल मिलती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की और उस सफ़र के दौरान अल्लाह ताला की हिफाजत और मदद ने किस तरह उन्हें दुश्मनों की नज़र से बचाया, ये वाक़या इसका निचोड़ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में नबुव्वत का ऐलान किया और लोगों को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, तो मक्का के सरदारों और कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। उनका मकसद ये था कि इस्लाम को फैलने से रोका जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत से बाज रखा जाए। जब कुरैश के जुल्म व सितम बढ़ने लगे तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म दिया। मदीना में अंसार के लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार थे, लेकिन कुरैश के सरदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को रोकने के दर पे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि इस्लाम को ख़त्म किया जा सके। उस वक्त अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में ले लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना की जानिब हिजरत की। चनाचे हिजरत की रात कुरैश के सरदारों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा किया और रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाने के लिए एक मौजज़ा दिखाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से निकले तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद अल्लाह की मदद से कुरैश के मुआसरे से निकलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना की जानिब रवाना हो गए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से निकले तो उन्हें मालूम था कि कुरैश उनका पीछा करेंगे, इसलिए वो मदीना के रास्ते पर फ़ौरन न चले बल्कि मक्का के करीब एक पहाड़ पर वाक़ गार थौर में पनाह ली ताकि कुरैश की नज़र से बच सके। गार थौर एक ऊंची और तंग जगह पर वाक़ है जो मक्का मुकरमा के जनूब मगरिब में तकरीबन 5 मील की दूरी पर है। ये गार मक्का से मदीना के रास्ते पर नहीं आती, इसलिए वहाँ पनाह लेने का मकसद दुश्मनों को धोखा देना था, शायद वो इस तरफ ना आएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक इस गार में तशरीफ़ फरमा रहे। इन 3 दिनों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला मक्का से ख़बरें लाकर उन्हें देते थे, जबकि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके लिए खाना पहुँचाती रही। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा जो हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम थे, वह मक्का में अपनी बकरियों का दूध लाकर पीने के लिए फराहम करते थे। चनाचे कुरैश को जब इल्म हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत कर चुके हैं तो वह गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने मक्का के बेहतरीन निशाने बाजू और रहनुमाओं को चुना ताकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें और उन्हें वापस ले आ जाए या कत्ल किया जाए। और ऐश के ताक़ब करने वाले जब गार थौर के करीब पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शदीद फ़िक्र लाहिक हुई। उन्होंने इस बात का डर था कि अगर दुश्मन गार के अंदर झांकेंगे तो हमें देख लेंगे और फिर हमारी जान को ख़तरा लायक हो जाएगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, अगर इनमें से कोई अपने कदमों के नीचे देखेगा तो वो हमें देख लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस फितरी फ़िक्र पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा,
لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ الفاظ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہے، اور یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ اور خوف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مدد اور حفاظت پر کامل یقین تھا کہ اللہ انہیں اس مشکل سے نجات دے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قریش کے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ جب وہ غار ثور کے دہانے پر پہنچے تو انہوں نے غار کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار کے منہ پر جالا بن دے اور 2 کبوتر وہاں اپنا گھونسلہ بنا لیں۔ جب قریش کے سردار اور ان کے ساتھی وہاں پہنچے، انہوں نے غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلہ دیکھا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر کوئی اس غار میں گیا ہوتا تو یہ جالا اور گھونسلہ تو ٹوٹ چکا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ غار کے اندر جھانکے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی مدد سے محفوظ رہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی مدد سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ کی مدد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر کامل بھروسے کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمنوں کی نزدیکی پر فکر لاحق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ انہیں دلاسا دیتا رہا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی جب انسان اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ایسے حالات سے بچاتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں جب کبھی مشکلات اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیں تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشکلات اور خطرات اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی قدرت بے حد و حساب ہے اور وہ اپنے بندوں کو ہر حال میں محفوظ رکھتا ہے۔ غار ثور کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم سفر ہجرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پر بھروسہ اور یقین مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم جز ہے، اور اس واقعے نے یہ بات ہمیشہ کے لیے واضح کر دی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکلات میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور یقین کے ساتھ ہم زندگی کے ہر امتحان اور ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو اللہ پر بھروسے اور یقین کی عظیم مثال ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ قرآن مجید میں ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو اللہ پر بھروسے اور یقین کی عظیم مثال ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاکیزگی، صبر اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے نے انہیں اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات کا مستحق بنایا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اور ان کی کہانی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ کس طرح انسان کو مشکلات میں راہ دکھاتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا کرے گا تو وہ اس بچے کو اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بے پناہ برکتوں سے نوازا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا گیا، اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی عبادت اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانا بھیجا جاتا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے تو وہاں رزق پاتے۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ اللہ انہیں بغیر کسی ظاہری ذریعے کے رزق عطا کرتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی زندگی میں سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب اللہ نے انہیں ایک عظیم اور نادر واقعے کا حصہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ ایک پاکیزہ اور معجزانہ بچے کو جنم دیں گی جو بغیر والد کے پیدا ہوگا۔ یہ ایک نہایت مشکل آزمائش تھی، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نہایت پاکیزہ اور عابدہ تھی، اور انہیں اس بات کا شدید خوف تھا کہ لوگ ان پر جھوٹے الزامات لگائیں گے اور ان کی عزت پر حرف آئے گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک پاکیزہ بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ حیران رہ گئیں اور کہا
میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے لیے یہ کام نہایت آسان ہے، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور حکمت سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ طور پر پیدا ہونے والے نبی ہوں گے۔ چنانچہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے ایک دور دراز مقام کی طرف چلے گی، وہاں ان پر سخت تکلیف آئیں اور وہ نہایت شدید پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو گئیں۔ اس وقت ان کا دل نہایت بوجھل تھا اور وہ غمگین تھی۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی ذات پر بھروسے اور یقین نے انہیں سہارا دیا اور اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ شدید تکلیف میں تھی، انہیں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ نے ان کی تسلی کے لیے ایک معجزہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریب موجود ایک کھجور کے درخت کو ہلائیں، اور اللہ نے ان کے لیے اس کھجور سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائیں تاکہ وہ ان کو کھا کر اپنی توانائی کو بحال کر سکیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو مزید حکم دیا کہ وہ پانی پئیں اور اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کی عزت و ناموس کو برقرار رکھے گا۔ لوگوں کا سامنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اس وقت بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اپنے گاؤں واپس آئیں اور اپنے بچے کو لے کر آئیں۔ لوگوں نے انہیں دیکھتے ہی سوالات شروع کر دیے اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صرف اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی نو مولود تھے، اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر آپ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا اور اس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ واضح نشان تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پاک دامن ہیں اور اللہ کی جانب سے انہیں اور ان کے بیٹے کو خصوصی فضیلت اور مقام عطا کیا گیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ نہایت عام اسباق پر مبنی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے انتہائی مشکل حالات میں اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ ان کا بھروسہ اس بات پر تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھروسے کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو معجزات ہوئے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے حیرت انگیز مدد فراہم کرتا ہے۔ کھجور کے درخت سے تازہ پھل گرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کے فوراً بعد بولنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے لیکن اللہ نے انہیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے انتہائی سخت حالات میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ تنہا تھیں، تکلیف میں مبتلا تھیں اور لوگوں کی باتیں سننا پڑیں، اس وقت انہوں نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین کس طرح انسان کو دنیا کی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں اللہ پر بھروسے کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو ان کے عزم و ہمت اور ایمان کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مشہور کہانی جو آپ کی صداقت اور ایمان کی مضبوطی کی ایک عظیم مثال ہے، اس وقت کی ہے جب آپ بغداد کے سفر پر تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور سچائی کی پیروی کیسے انسان کو مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے سفر پر تھے تو ایک دن آپ کا قافلہ ڈاکوؤں کے حملے کا نشانہ بنا۔ ڈاکوؤں نے قافلے کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور بہت جلد سب کا مال و دولت چھین لیا۔ اس موقع پر ایک شخص خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا اور ڈاکوؤں کی وحشت سے بچنے کی کوشش کرنے لگا۔
جب ڈاکو نے قافلے کے لوگوں کو لوٹا تو کسی نے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف توجہ نہیں دی، شاید یہ سوچ کر کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک ڈاکو نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب آ کر پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے صبر و استقامت کے ساتھ فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے جو میری والدہ نے میرے کپڑوں میں سیا ہوا ہے۔ ڈاکو نے جب یہ جواب سنا اور حیران ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ اس کی اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو لوٹتا رہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ چنانچہ ڈاکو نے اپنی حیرانی کے عالم میں اپنے سردار کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے۔ سردار نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے سچ کیوں بولا جبکہ آپ جانتے تھے کہ ہم آپ کو لوٹنے آئے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی شائستگی اور صداقت سے جواب دیا، میری والدہ نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جواب نہ صرف سچائی کی علامت تھا بلکہ اس میں ایک گہرے پیغام کی قوت بھی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات ڈاکوؤں کے دلوں میں ایک نرم گوشہ پیدا کرنے لگی۔ ان کے دلوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور وہ سوچنے لگے کہ یہ شخص کتنی بہادری سے سچ بول رہا ہے، حالانکہ ان کی حیثیت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس واقعے کے بعد ڈاکوؤں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر واپس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسے نے ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دی۔ ڈاکوؤں نے ایک طرف دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر مشورہ کیا اور پھر ایک ساتھ توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آئے اور کہا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آج سے ہم اپنی زندگی تبدیل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف ان ڈاکوؤں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بنا بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کی سچائی اور ایمان کی مثال بھی قائم کر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اسباق سکھاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ سچی نیت اور ایمان کے جذبے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ سچ بولنے کا راستہ ہمیشہ مشکلات میں رہتا ہے، لیکن اس کی قوت اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے۔ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی نے ڈاکوؤں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دی اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ نیک نیتی اور سچائی کا راستہ کبھی ہار نہیں کھاتا۔ ایک سچا بندہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ چلتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر انسان کی زندگی کی قدر ہونی چاہیے، چاہے وہ کس حال میں ہو۔ ایک چھوٹی سی سچائی بھی کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک نمایاں لمحہ ہے جو ہمیں اللہ پر بھروسے، سچائی اور نیکی کی طاقت کا درس دیتا ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ سچے دل کے ساتھ آنے والی نیکیوں میں موجود ہوتی ہے، اور یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں تبدیلی ممکن ہے بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچائی کی راہ اختیار کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مثال ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے جو انسان کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات دیتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں عالم اسلام میں ایک عظیم ولی، فقیہ اور صوفی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بغداد سے تھا اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت اور اس کے راستے پر چلنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کی طلب کے لیے سخت محنت کی اور بہت سے علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی یہی درس دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم کی طلب میں گزارا۔ آپ کے استاذ نے آپ کو بتایا کہ علم کی طلب ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس علم کی پیاس کو محسوس کیا۔ آپ نے مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی اور اپنی روحانی تربیت کے لیے سخت محنت کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی روحانی تربیت کے دوران کئی حیرت انگیز تجربات کیے۔ آپ نے اپنے مریدوں کے سامنے اللہ کی عظیم طاقت کا مشاہدہ کیا۔ آپ کا اللہ کی محبت اور بندگی کا یہ سفر آپ کو اپنے مریدوں کے لیے ایک مثالی رہنما بناتا ہے۔
آپ نے اپنے مریدوں کی تربیت کے دوران انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیشہ تعلیم دی۔ آپ کی تربیت کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے۔ آپ کی شخصیت نے لوگوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کی تحریک دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں اللہ کا کرم ہمیشہ شامل رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بھی مشکل حالات کا سامنا کیا، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے عظیم صوفی اور ولی اللہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ پر بھروسے کے کئی دلکش واقعات موجود ہیں۔ آپ کی روحانی بصیرت، عقیدت اور استقامت نے آپ کو ایک مثالی رہنما بنا دیا، جو صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتے رہے۔ آپ کا ایک نہایت مشہور واقعہ وہ ہے جب آپ کا سامنا ہندوستان کے ایک ظالم راجہ پرتھوی راج چوہان سے ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1141 عیسوی میں موجودہ ایران کے شہر سورہ سک میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام معین الدین تھا اور آپ کو غریب نواز کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم اور تربیت کے بعد دین کی خدمت کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اللہ کی رضا اور بندوں کی ہدایت کی خاطر آپ نے ہندوستان کا رخ کیا، جہاں آپ نے اسلام کی روشنی پھیلانے کا عزم کیا۔ آپ جب ہندوستان پہنچے تو آپ کا ہدف یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ آپ نے اجمیر میں قدم رکھا، جہاں آپ کو پتہ چلا کہ ایک ظالم راجہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے علاقے میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کے خلاف ایک سخت مہم چلا رکھی ہے۔ راجہ کے حکم سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا اور اسلام کی دعوت دینے والوں کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی۔ چنانچہ اجمیر کی سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آمد پر پرتھوی راج چوہان نے آپ کی مشن کو روکنے کے لیے کئی تدابیر اختیار کی۔ راجہ نے اپنی طاقتور فوج کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور اس نے آپ کو دھمکایا کہ اگر آپ اپنی دعوت جاری رکھیں گے تو آپ کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ راجہ کی دھمکیوں نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا عزم کر لیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راجہ کی مخالفت کا سامنا کیا تو آپ نے اپنی تمام تر طاقت اور کوششیں اللہ کی مدد پر چھوڑ دی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے دل میں یہ یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آپ کی دعا اور اللہ پر بھروسے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی بھی راجہ کی طاقت یا ظلم و ستم کی پرواہ نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عوام کے سامنے اسلام کی خوبصورتی اور اس کے تعلیمات کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی صداقت، محبت اور انسانیت کی خدمت کی کاوشوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ کی باتوں کو غور سے سنا اور آپ کی شخصیت کی عظمت نے ان کے دلوں میں ایک خاص مقام پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں ایسی روحانی طاقت عطا کی کہ آپ کی تبلیغی کوششوں کا اثر زمین و آسمان پر محسوس کیا جانے لگا۔ آپ کی تقریریں، آپ کی روحانی تعلیمات اور آپ کی محبت برے رویے نے لوگوں کو متاثر کر دیا۔ لوگ آہستہ آہستہ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور آپ کے پیروکاروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ چنانچہ جب پرتھوی راج نے دیکھا کہ اس کی اس طاقت کے باوجود لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حراست میں لینے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کے مقام و مرتبے نے آپ کو محفوظ رکھا اور راجہ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمانان ہند میں اتحاد کی ایک نئی لہر پیدا ہونے لگی۔ آپ کی کوششوں سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے اور اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو سکھایا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندگی کا طریقہ ہے جو ہر انسان کو اخلاق، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن راجہ پرتھوی راج چوہان نے آپ کے پیغام کو سنا اور آپ کی تعلیمات کے اثر میں آ گیا اور وہ آپ کی محبت اور سچائی کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنے دل میں توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ راجہ نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوا ہوں اور اب میں بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے خوش آمدید کہا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی رہنمائی کی۔ راجہ کے اس اقدام نے علاقے کے لوگوں میں ایک نئی امید پیدا کی اور بہت سے لوگ اسلام کو قبول کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔
ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں کئی اہم درس دیتا ہے۔ آپ کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، دعا کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا نے انہیں روحانی طاقت عطا کی جو ان کی تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو آسان بنا گئی۔ آپ نے ہمیشہ محبت اور رحم کا پیغام دیا، آپ کی شخصیت نے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور آپ نے اسلام کی خوبصورتی کو پیش کیا۔ آپ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ کے راستے پر چلا جائے تو بڑے سے بڑے ظالم اور طاقتور شخص کی بھی طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ راجا کا اسلام قبول کرنا اس کی طاقت کے مقابلے میں اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسے، دعا کی طاقت اور محبت کا پیغام انسانیت کے لیے ایک نئی روشنی کی مانند ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلی لیکن آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی کوششوں نے ہندوستان میں اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی رضا کے لیے کوشش کریں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 804 عیسوی میں ایران کے شہر بسطام میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام بایزید بن عیسیٰ تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے روحانی علوم کی طرف رجحان پیدا کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ صوفیانہ طریقوں اور عبادت میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی تعلیمات میں عشق الہی، سچائی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کی زندگی میں سادگی، زہد اور اللہ کی راہ میں قربانیوں کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کی شخصیت نے نہ صرف آپ کے پیروکاروں کو متاثر کیا بلکہ آپ کا نام صوفیانہ ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے بہت سے لوگوں کو ہدایت کی اور ان کی روحانی تشنگی کو مٹایا۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ یہ سفر روحانی تربیت اور اللہ کی راہ میں قربانیوں کا عکاس تھا۔ آپ کے ساتھیوں کی تعداد کافی تھی لیکن راستے میں ایک مقام پر پہنچنے پر انہیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مقام پر کھانے پینے کی کوئی ذرائع موجود نہیں تھے اور کئی دن گزر گئے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ جب کئی دن تک کھانے کی کوئی چیز نہ ملی تو آپ کے ساتھیوں نے بے چینی محسوس کی اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھا جنہوں نے ہمیشہ اپنی روحانی بصیرت اور اعتماد سے رہنمائی کی ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا، اے بزرگ، ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائیں، ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں اور بھوک ہمیں مایوس کر رہی ہے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ تو مایوسی کا اظہار کیا اور نہ ہی خوف محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہماری روزی فراہم کرے گا، ہمیں اس پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ آپ کے ان الفاظ نے آپ کے ساتھیوں کو حوصلہ دیا۔ آپ کی آنکھوں میں وہ یقین اور بھروسہ تھا جو آپ کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں کی ساتھ دعا کی اور اللہ کی مدد کی امید رکھی۔ آپ نے یقین دلایا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کے قریب ہوتی ہے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آپ کی دعا کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی دوران کچھ وقت گزرا اور اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ یہ شخص ایک مسافر تھا جو راستے میں کھانا لے کر جا رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آپ تک آنا ہے اور آپ کو یہ کھانا دینا ہے۔ یہ سن کر آپ کے ساتھی حیران رہ گئے کیونکہ یہ واقعہ اللہ کی رحمت کی عکاسی کرتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسافر کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنے کا ارادہ کیا۔ کھانا آتے ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک عظیم نصیحت تھا بلکہ یہ بھی ایک یاد دہانی تھی کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ کی اس نصیحت نے آپ کے ساتھیوں کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں کہیں سبق دیتا ہے۔
آپ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا تو وہ ضرور ہماری مدد فرماتا ہے۔ دعا کا اثر نہ صرف انسان کی روحانی حالت پر ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کے حضور ہماری ضروریات کو بھی پیش کرتی ہے۔ حضرت واعظ بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا نے یہ ثابت کیا کہ اللہ اپنے بندوں کی سننے والا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ حضرت واعظ بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوصلہ اور ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات کے وقت ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ہم کتنا ہی تنہا محسوس کیوں نہ کریں خود کو۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے قریب ہے اور کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت واعظ بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی زندگی کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ کی دعا، صبر اور اللہ کی رحمت کا یہ واقعہ ایک عظیم درس ہے جو ہمیں ہمت و استقامت کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت واعظ بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی رحمت کی امید رکھیں۔